السلام علیکم. میرا نام مائدہ اشرف ہے اور میں ماہر نفسیات ہوں. سائیکک کاؤنسلنگ کلینک میں کام کرتی ہوں اور آج ہم جو ہیں وہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ کاؤنسلنگ کیوں ضروری ہے، یعنی بات چیت کرنا یا کاؤنسلنگ لینا کیوں ضروری ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو وجہ ہے کہ کاؤنسلنگ کیوں لی جائے، اس میں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کاؤنسلنگ لینا جو ہے وہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے، یعنی کہ اس کی سائنٹیفک ایویڈنس ہوتی ہیں جو آپ کے مائنڈ اینڈ برین میں اور باڈی میں جو بھی چیزیں پیش آ رہی ہوتی ہیں، جو بھی پرابلمس پیش آ رہی ہوتی ہیں، ان کا ایک علاج کاؤنسلنگ بھی ہے. کیونکہ تھاٹ پروسیسنگ جو ہے وہ آپ کی بات چیت کے ذریعے بہتر بنائی جا سکتی ہے. تو یہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے، ایویڈنس بیسڈ طریقہ ہے اور یہ پروون ہے، اپرووڈ ہے، مانا ہوا ہے اور بہت سالوں سے یہ کام کر رہا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گی کہ اگر میڈیکیشن آپ کرتے ہو تو اگر آپ کو میڈیکیشن کی ایک حد تک ضرورت نہیں ہے تو کاؤنسلنگ جو ہے وہ زیادہ بہتر کام کرتی ہے اور آپ کے اندر وہ پختگی لے کر آتی ہے، وہ آپ کے اندر جو بیہیویئر چینجز لے کر آتی ہے، آپ کی تھاٹس پروسیسنگ میں آپ کا ساتھ دیتی ہے کہ پھر آپ زیادہ بہتر فیل کرنے لگتے ہو. اس کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں کاؤنسلنگ اس لیے لینی ہے کیونکہ اگر آپ کاؤنسلنگ لینے کی بجائے میڈیسن پہ جاتے ہو تو اگر آپ کی ایک حد تک میڈیسن جو ہے وہ نہیں آپ کو چاہیے، اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو بہت لائٹ سا پرابلم ہے، آپ میڈیسن کے بغیر اگر آپ کوشش کرو تو آپ نیگیٹو تھاٹ سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو، تو کیوں نہ پھر ہم میڈیکل کاسٹ جو ہے وہ اپنی کم کریں، بجائے کہ ہم بہت ساری ایسی دوائیں جن سے آپ بچ سکتے ہو تو ان دواؤں سے یا ان کی کاسٹ کم ہو جائے گی اور آپ کی کاؤنسلنگ کے ذریعے ہی آپ کے اندر چینجز آ جائیں گی. تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کاؤنسلنگ لینے کے بعد آپ کے اندر ایجوکیشن، تعلیم اور آپ کو اپنے پرابلم سے ریگارڈنگ آپ کی اپنی بیماری سے متعلق بہت سی باتوں کا پتہ چلے گا اور آپ کو تعلیم ملے گی کہ مجھے یہ مسئلہ کیوں ہے، کتنی دیر سے تھا، کیوں اب اس میں کیا کیا علامات آ رہی ہیں، میں کس علامت کو کیسے بدل سکتا ہوں، مجھے کتنا وقت لگے گا، مجھے کتنی پریکٹس کرنی پڑے گی. تو کاؤنسلنگ میں آپ کو آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، آپ کی بیماری کے بارے میں بتایا جاتا ہے، آپ کے مسئلے کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے. تو آپ کو آپ کے ہی مسئلے کے بارے میں جب تک نہیں پتہ چلے گا تو آپ اس کو کیسے ٹھیک کرو گے. دوائی وقتی طور پہ حل تو نکال دے گی، لیکن جب آپ دوائی کو چھوڑو گے یا دوائی مس کر دیتے ہو تو آپ میں پھر وہ دوبارہ سے چیزیں اپیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. تو مسئلہ ہم نے آپ کی تھاٹس سے، آپ کی کاؤنسلنگ سے چیزوں کو بہتر بنائیں تو زیادہ بہتر ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر سکلز پیدا ہوتی ہیں، یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں یا آپ کی ایسی چیزیں بہتر بنائی جاتی ہیں آپ کی سوچ کے انداز کو کہ آپ کے اندر سکلز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو آپ ایک سکلفل پرسن بن جاتے ہو، جو پہلے آپ نے چیزیں نہیں سیکھی ہوتی ہیں وہ آپ سیکھ جاتے ہو. تو یہ بہت بڑا لمبا پریشان کن یا پھر سخت قسم کا یا مشکل قسم کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو صرف کاؤنسلنگ لینی ہے. اگر آپ کاؤنسلنگ لو گے تو آپ خود بخود دیکھو گے کہ آپ کے سوچ کے زاویے چینج ہونے لگیں گے. اسی طرح اس کا چوتھا فائدہ کیا ہے، کاؤنسلنگ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے نا، آپ کو اپنے کاموں کو کنٹینیو کرنا ہے، آپ نے رکنا نہیں ہے. تو آپ نے جب آگے بڑھنا ہے اور آپ نے بہتر کرنا ہے تو پھر آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے اگر کچھ اسٹوڈنٹس فیل ہو رہے ہیں یا پڑھ نہیں رہے یا پھر کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کوئی انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. پڑھائی بذات خود ایک سٹریس ہوتی ہے اور کیونکہ ایک ٹف روٹین بن جاتی ہے، نیند، بھوک، پیاس کو بھی بعض کا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. تو ایسے بچے، ایسے اسٹوڈنٹس اسکولز میں کاؤنسلنگ ضرور جو ہے وہ لیتے رہیں تاکہ وہ ریلیکس رہیں. پھر ورکنگ ایریا ہے، جیسے بہت سے ورکنگ ایریاز میں بینک آ جاتا ہے یا پھر کوئی کمپنیز ایسی ہیں جس میں ورکرز کے اوپر ورک لوڈ ہے یا پھر ٹارگٹس اچیو کرنے ہوتے ہیں یا پھر آپ کی اپنا کاروبار ہے.
تو اپنے کاروبار میں بھی آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. کاؤنسلنگ کا مطلب یہ نہیں آپ کو بتانا کہ آپ نے کون سا کاروبار کیسے کرنا ہے. کاؤنسلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ذہنی مسائل ڈسکس کرنے ہیں, اور اگر ذہنی مسائل نہیں ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے بات چیت کسی سے کرنا چاہتے ہو یا نہیں کرنا چاہتے. ہم اس بارے میں بھی ویڈیو ایک بنائیں گے کہ کاؤنسلنگ جو ہے وہ کب چاہیے ہوتی ہے, ہمیں اس چیز کی ضرورت کب ہے, کب ہمیں کاؤنسلنگ لینی چاہیے, کاؤنسلنگ کیوں ضروری ہے. اس کا پانچواں بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ہی جو ذات ہے اس میں بہت سی تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں. ایک تو میں نے بات کی نا کہ آپ کو اسکل سیکھ جاتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ اپنی ذات میں کیا تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی لائف کا ایک پرپز نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں نے یہ بھی کرنا, میرے یہ مسائل تھے اور میں نے یہ کرنا تھا. اس کے علاوہ آپ کو پازیٹیو ایموشنز ملتے ہیں, آپ کو پازیٹیو فیلنگز آتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں نے پہلے محسوس ہی نہیں کیا تھا جو اب میں محسوس کر رہا ہوں. کاؤنسلنگ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ کی سیلف اسٹیم بڑھائی جائے, آپ کی قدر آپ کے سامنے بتائی جائے کہ آپ کے اندر یہ کچھ ہے, آپ اپنے آپ پہ یقین رکھیں. ٹھیک ہے, پھر آپ کے اندر ایکسپیرینس بڑھتا ہے, آپ کو سخت حالات فیس کرنے کا آپ کے اندر حوصلہ بڑھتا ہے. آئندہ کبھی کچھ ایسا مسئلہ ہو تو آپ اس کو نبٹ لیتے ہو, آپ کے پاس وہ ٹول ہوتا ہے. تو کاؤنسلنگ مطلب آپ کو ٹولز دیتی ہے سخت حالات سے نبٹنے کے لیے, آنے والے وقت کے لیے, اپنے اندر کوئی چینجز لانے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ پر امید ہو جاتے ہو, یعنی کہ آپ اچھا سوچنے لگتے ہو, آپٹمسٹک ہو جاتے ہو یوں کہہ لو, تو آپ پازیٹیو سوچنا شروع ہو جاتی ہو. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی سوچوں میں فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے, آپ سمجھ جاتے ہو کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے فلیکسیبل کرنا ہے, کہاں میں نے اپنی سوچوں کو بہانا ہے, کہاں روکنا ہے, کہاں میں نے سوچوں کو شیپ دینی ہے, کہاں میں نے اپنی سوچوں کو کنسٹرکٹ کرنا ہے, کہاں سوچوں کو اگنور کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کاؤنسلنگ آتی ہے. تو بہت سے اچھے ماہر نفسیات موجود ہیں, آپ ان سے فائدہ اٹھائیں. جہاں آپ اتنی اور جگہوں پہ جاتے ہیں اپنی اور فزیکل بیماریوں کے لیے, فزیکل ایشوز کے لیے آپ اپنے کانٹیکٹ کرتے ہیں ڈاکٹر سے, تو ماہر نفسیات کے پاس جانا جو آپ کے نزدیک ترین ہے, جو آپ کو فرسٹ اویلیبل ہے, چاہے آپ کسی شہر میں ہیں, کسی ملک میں ہیں, تو آپ کو جانا چاہیے. کیونکہ اگر آپ بات کر کے آتے ہیں ایک ایکسپرٹ کلینیکل سائیکولوجسٹ کے ساتھ جو ماہر ہیں کاؤنسلنگ میں, تو آپ اگر ان سے مل کر آتے ہیں تو آپ اپنے اندر چینجز محسوس کریں گے. تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ کاؤنسلنگ جب آپ کو لگے کہ مجھے ضروری ہے, میرے ساتھ مجھے جانا چاہیے, تو وقت ضائع نہیں کریں. جیسے آپ اپنی باقی اپوائنٹمنٹس کنفرم کرتے ہیں, اسی طرح آپ اپنی ماہر نفسیات کے ساتھ اپوائنٹمنٹ, اپنی کاؤنسلر کے ساتھ, تھراپسٹ کے ساتھ جو آپ کو فرسٹ ہینڈ اویلیبل ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ بہترین ہے, آپ ان کے پاس جا کے اپنی کتھارسس کریں. مت اسٹے کریں گھر میں, مت اسٹے کریں اسی کنڈیشنز میں, اسی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کیے بغیر. اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ گو ٹو یور تھراپسٹ اینڈ ٹاک اباؤٹ ایوری تھنگ, ایوری نیگیٹو تھاٹ, ایوری ڈاؤٹ, ایوری پرابلم, تاکہ وہ آپ کی اس پرابلم کو حل کرے اور آپ کا ساتھ دے اور آپ بہترین گرو کریں. تو کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے, وہ چاہے مرد ہو, عورت ہو, بچی ہو یا بچہ ہو, اسٹوڈنٹ ہو, بزنس مین ہو, یا پھر آپ اپنی عمر میں 50-60 سال سے اوپر جا چکے ہوں, یا آپ بستر پہ ہوں, یا آپ بیمار ہوں, یا پھر آپ کو کوئی پرابلم ایسا فیس ہو گیا ہے. تو آپ کو ہر صورتحال میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اسٹیبل نہیں ہو پا رہا یا پا رہی, یا مجھے یہ چیزیں ڈاؤن کر رہی ہیں, تو آپ کو لازماً سائیکولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. اور سائیکولوجسٹ کے پاس جانا کوئی باعث شرم بات نہیں ہے. وہ میں ہمیشہ اس چیز کو اپنی ویڈیوز میں ضرور بات کروں گی, اور کیونکہ ہم لوگوں کا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اس کو ڈی اسٹگمیٹائز کرنا ہے, یعنی کہ باعث شرم چیز نہیں ہے. ماہر نفسیات کے پاس جانا باعث شرم بات نہیں ہے, یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاگل ہونے کی حد تک آئے تو آپ جائیں. تو پاگل ہونا تو ایک کینسر ہے نا, کینسر ہو جاتا ہے, جیسے کہ اس کی سٹیجز آ جاتی ہیں, اس سے پہلے بھی اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کو ہیڈ ایک ہوتا ہے تو آپ کو اس کی دوائی لینی پڑتی ہے. اسی طرح اگر آپ اوور تھنک کر رہے ہیں,
جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی ہے، یا پھر آپ انگزائٹی کا شکار ہیں، بار بار سوچتے ہیں، پریشان رہتے ہیں آپ بے چینی رہتی ہے، تو آپ کو یا تو دوائی لینی ہے یا پھر کاؤنسلنگ لینی ہے، تھیراپی لینی ہے۔ اس کے بغیر آپ اگر گھر میں رہیں گے اور اپنے آپ کو بند کوزے میں رکھیں گے تو پھر آپ کے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھوں سے پھر نکل جائے گی بات، یا پھر آپ اس طرح کی ایفیشنسی نہیں دکھا سکتے اپنے کام میں، اپنی فیملی میں، اپنی ریلیشن شپس میں، کہ جس طرح سے ایک صحت مند ذہن جو ہے وہ کام کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ مزید کوئی اور ٹاپک لے کر آئیں گے ہم۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان 5 فائدوں کے بارے میں اچھی طرح سے آگاہی ہو چکی ہوگی۔ میری کوشش یہی ہے کہ میں چاہے آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑی ٹاپکس پہ ہم بات کریں، لیکن ہم ڈیٹیل سے اور اچھے طریقے سے بات کریں تاکہ آپ کو پورا میسیج ملے، پوری انفارمیشن ملے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ۔